چلیے ماشاءاللہ. نہیں دوسری چیز ہے وہ. تو اب آئیے میں کہتا عبد الوہاب نجدی کس قبیلے کے تھے؟ بنو تمیم. یاد رکھ لو شاخ کہاں سے چلی آ رہی ہے, اصل کہاں سے ہے, اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. عبد الوہاب اتنا خبیث تھا تو ذو الخویسرہ کتنا بڑا خبیث ہوگا. عبد الوہاب نے کتاب لکھی, فتنے کی بنیاد رکھی گئی. کتاب کا نام ہے کتاب التوحید. عبارتیں اب غائب کر دی گئی ہے. عبارتیں نکالنا تو دائیں ہاتھ کا کام ہے ان کا. پرانے ایڈیشن موجود ہے جو علماء کے پاس, اور جو پہلے کے علماء نے رد کیے ان کے حوالے دیے. عبد الوہاب نجدی نے لکھا, ابن تیمیہ کے نظریے کو زندہ کیا اور شدت کے ساتھ. ابن تیمیہ نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ روضے رسول کی زیارت نہ کی جائے بلکہ نیت مسجد کی زیارت کی ہو. عبد الوہاب نے اضافہ کیا, کہا روضے رسول کی زیارت کرنا جائز نہیں بلکہ نبی کے روضے کو دیکھنا ایسا جیسے کسی بڑے بت کو دیکھنا. معاذ اللہ معاذ اللہ. بت کو دیکھنا اور نبی کے روضے کو دیکھنا کوئی فرق نہیں ہے. اس نے وہ ساری آیتیں جو بتوں اور کفار کے بارے میں آئی تھی وہ اولیاء پر فٹ کی. اس نے وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں. اس کا رد اسی کے بھائی نے کیا سب سے پہلے, اسی کے والد عبد الوہاب نے کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسی کے شہر دریا کے علماء نے اس کو وہاں سے نکالا. چل نکل دفعہ ہو یہاں سے شہر مدار. یہ بھٹکتے بھٹکتے آیا, ایک ڈاکو کے ہتھے چڑھ گیا. اب یہ بڑا بدنام خاندان تھا, ایک ڈاکو خاندان, عبدالعزیز محمد بن آل سعود. یہ ڈاکہ زنی کرتے تھے. انہوں نے اس کو پکڑ لیا ملا صاحب کو. ارے مولوی دکھ رہا ہے, کیا بیوقوف ہو, تلوار کے دھنی تم, نیزہ بازی کے دھنی تم, تیر اندازی تمہیں آتی ہے, لڑنا تمہیں آتا ہے, کیا کر رہے ہو؟ یہ چھوٹے موٹے ڈاکوں میں خوش ہو, میرے ہاتھ پر بیعت کرو, اپنا امام تسلیم کرو, تدبیر میری ہوں گی, چانکیہ مجھے بناؤ, دماغ میرا ہوگا, طاقت تمہاری ہوں گی, اور پھر سعودیہ پر تمہیں حکومت نہ دلا لوں تو میرا نام بدل دینا. اس وقت تک اس ملک کا نام تھا حجاز مقدس. حجاز نام تھا, اس سے پہلے پوری تاریخ دیکھ جائیے آپ کو سعودی عربیہ نام ہی نہیں ملے گا. یہ ڈاکوں کا سپورٹ لیا اور انہوں نے پھر سعودیہ پہ حملہ کیا. سب سے پہلے کہاں قبضہ کیا؟ نجد پر ہی, اور نجد کے بعد دریا پر قبضہ ہوا, اور پھر پورے حجاز پر قبضہ ہوا. اور اس طرح جب یہ حجاز پر 1187 میں قبضہ ہو چکا تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ معاذ اللہ, جنت البقیع قبرستان کو ڈھا دیا ہے, مزاروں کو ڈھایا. یعنی انداز لگائیے رسول سے کتنی دشمنی تھی کہ رسول کے اہل بیت جو مدفون تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا. 7,000 صحابہ اکرام مدفون تھے جنت البقیع میں. کتنے؟ 7,000. نبی کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا, نبی کے چچا حضرت عباس, رسول اللہ کے داماد اور اشرہ مبشرہ حضرت عثمان غنی, حضور کے صاحبزادے صاحبزادیاں, سرکار کی ازواج ام المومنین عائشہ صدیقہ, حضرت حفصہ, اور بڑے بڑے جلیل القدر صاحب امام حسن, اور یہاں تک کہ امام باقر, امام جعفر, امام مالک, بڑے بڑے ائمہ اور صاحب مدفون تھے. پوری قبروں پہ بلڈوزر چلا کے رون کر چپاٹ کر دیا. اچھا چلو قبروں سے دشمنی تھی. اب آپ تعجب کرو گے اگر تاریخ پڑھو سکی, 250 یعنی 250 مسجدوں کو ڈھا دیا ان لوگوں نے. اب آپ سوچ رہے ہوں یار یہ مسجد کیوں ڈھایا انہوں نے؟ یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا, یہ تو بہت اللہ اللہ والے ہے, یہ بات بات تو اللہ 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 اللہ. وہ مسجد کو اس لیے ڈھایا گیا اور 250 کو چن چن کر, آپ کو بڑا تعجب ہوگا. وہ مسجد وہ تھی کہ جہاں رسول اللہ کسی مقام پہ تشریف لے گئے, سرکار نے قیام کیا, عقیدت مندوں نے وہاں مسجد تعمیر کر دی تاکہ نبی یہاں بیٹھے, یادگار تازہ ہو. کوئی صحابی کا کوئی واقعہ وقوع میں آیا, عقیدت مندوں نے مسجد بنا دی تھی. سرکار میں کسی مقام پہ وہی اتر آئی, مسجد بنا دی. انہوں نے کہا یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ تبرک کی نیت سے بنائی گئی ہے, رسول اللہ کے تشریف آوری اور تشریف رکھنے کی بنا پر بطور تبرک حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, اور کسی سے تبرک لینا یہ ہماری شریعت میں شرک ہے, ناجائز ہے. ڈھا دو. 250 مسجدیں ڈھا دی گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, چلیے مان لیا کہ وہ تبرک کی نیت سے بنائی گئی تھی, حالانکہ اس کا ذکر تو قرآن میں کہ جہاں اصحاب کہف تھے وہاں پر بھی مسجد بنائی گئی تھی. مان لیا کہ وہ بھائی تبرک کی نیت تھی, عقیدت تھی, مگر عبادت تو اللہ ہی کی ہوتی تھی نا. وہاں کوئی نبی کو تو سجدہ نہیں کرتا تھا, مگر معلوم ہو گیا کہ تمہیں نبی کی ہر عظمت والی چڑ سے نفرت ہے. اور محبت کس سے ہے؟
اب یہ تاریخ کا نیا گوشہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے حضرت عمر, تفسیر خازن اٹھا کے دیکھ لے اور بھی دیگر تفاسیر. یا رسول اللہ آپ منافقوں کو مسجد سے نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ نکالو ان منافقوں کو, نہیں آنے کو نا ہماری مسجد میں خبیث منافق. عمر خاموش رہو, اگر میں نے ان کو نکال دیا یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے, میں جانتا ہوں یہ منافق ہے, مجھے معلوم ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں ایمان نہیں ہے, مگر اے عمر اگر میں نے ان کو نکالا تو کفار اور مشرکین کہیں گے کہ محمد اپنے ماننے والوں کو ہی مسجدوں سے نکال رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کا ہی بائیکاٹ کر رہا ہے. انتظار کرو جب تک میرا رب مجھے حکم نہ دے. آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ توبہ, یا ایھا النبی جاہد فی الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی جنگ فرمائیے, جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے, واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے, ڈھیل مت دیجئے منافقوں کو. جمعے کا دن ہے, ممبر رسول پہ سرکار تشریف فرمائے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوتی. اللہ کے نبی ممبر پہ تشریف لائے اور اس کے بعد جیسی آیت نازل فرمایا, قم یا فلاں ابن فلاں اخرج فإنک منافق. جی اے فلاں ابن فلاں کھڑے ہو. کائے کے سائرہ میں اچھا جی, اے منافق کھڑے ہو, نکل یہاں سے تو منافق ہے. اے منافق فلاں فلاں ابن فلاں کھڑے ہو تو منافق ہے, نکل. نام لے لے کر ایک ایک کو مسجد سے نکالا. اب مسجد سے نکل گئے صاحب, انہوں نے کہا نبی نے تو ہم کو مسجد سے نکال دیا, بائیکاٹ کر دیا, چلو ہم اپنی خود کی مسجد بنائیں گے. انہوں نے ایک بڑی عالیشان مسجد تعمیر کی. مسجد جب تعمیر ہو گئی تو رسول اللہ کے پاس آئے, یا رسول اللہ آپ نے تو ہم کو اپنی مسجد سے روک دیا, ہم تو اللہ کی عبادت سے نہیں رک سکتے, توحید کے ٹھیکیدار ہیں ہم لوگ. تو اللہ کے نبی آپ ہماری مسجد میں چلیے, نماز پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے نماز پڑھنے سے اس مسجد میں برکت آ جائے. کیا ہو گیا؟ ہاں ارے بیٹھ جائیے, آپ پروجیکٹر گر گیا ہے, چلیے اٹھا لیں گے وہ. ہاں آپ لوگ مت بولیے بس. چلے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی. آپ حضرات اطمینان سے اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں, پروگرام چلتا رہے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد کہا کہ مسجد بنا لیا, رسول اللہ نماز پڑھیے. سرکار نے فرمایا کہ میں ابھی جہاد پہ جا رہا ہوں, اس کے بعد دیکھیں گے. سرکار جہاد پہ تشریف لے گئے اور ادھر رسول اللہ جہاد پر گئے, اور ان کا عالم کیا ہے, یہ جہاد چھوڑ کر مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں. آپ حضرات افراتفری کا ماحول نہ بنائیں, اپنی جگہ پہ بیٹھیں. کچھ پولیس والے آئے بات کر رہے ہیں, انتظامیہ وہاں پر موجود ہے, انتظامیہ بات کر رہی ہے, اور کوئی بھی صاحب پیچھے جانے کی کوشش نہ کرے. آپ خود ذمہ دار ہیں, اپنی جگہ بیٹھیں. وہاں پہ لوگ ہیں بات کرنے والے, قطعی اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس 5 منٹ میں انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہونے والا ہے. آخر میں ایک حسین منظر قبول اسلام کا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا, پھر دعا اور صلاۃ و سلام. چلیے سنیں, اب سرکار کہتے میں جہاد پہ تشریف لے جا رہا ہوں, اس کے بعد جب میں آؤں گا دیکھوں گا. یہ مسجد بنانے میں لگے رہے. سرکار جہاد سے لوٹے اور جب اللہ کے نبی جہاد سے تشریف لا چکے تو پھر آئے, یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھیں گے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ٹھہرو, جب تک میرے رب کا حکم نہ آئے میں کوئی کام کرتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ محبوب آپ کے لیے وہ مسجد بہتر ہے جو پہلے ہی روز سے جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے. چلے ختم یہ جانے دیے, سلام پڑھیے. شور خاموخا اپنے والے پیچھے کی جو پبلک ہے وہ برائے مہربانی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بلا وجہ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں, اور سامنے والے جو حضرات ہیں وہ بھی برائے مہربانی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. اور بڑا ہی بہترین پروگرام قرآن و حدیث کی ارے بھائی تقریر سننا ہے یا نہیں؟ ایسا لگ رہا ہے آپ سننا نہیں چاہتے. نہیں سننا ہے تو بول دیجئے, میں سب بول دیتا ہوں. سلام پڑھیے پھر.
सुनना है ना? तो अगर तकरीर सुनना है तो ऐसे सुनेंगे आप, खड़े होके चिल्ला के। बैठ जाइए, जो उधर गुफ्तगू इंतजामिया कर रहे हैं वो अपना काम देखें, आप तकरीर सुनने आए हैं तो तकरीर सुनिए। फिर चलिए दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन आदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मुनाफिक आते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ दीजिए ताकि तबर्रुक हासिल हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता है। सूरह तौबा की आयतें हैं 10वें पारे में। अल्लाह फरमाता है महबूब उसी मस्जिद में आप कयाम कीजिए जिसकी बुनियाद पहले ही रोज से तकवे पर रखी गई है। अब यहाँ उलमा मुफस्सिरीन कहते हैं या तो मस्जिद नबवी से मुराद है या मस्जिद कुबा मुराद है। और फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब उस मस्जिद में आप कभी खड़े ना होना कि जिस मस्जिद में पहले ही रोज से जो इसकी बुनियाद फितने और फसाद पर रखी गई है। और मुनाफिकों ने उस मस्जिद का नाम रखा था मस्जिद ज़रार। जब यह आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी बड़े गजबनाक हुए, फरमाया कौन है जो उस मस्जिद को ढा दे, कौन है जो उस मस्जिद को तोड़ दे और तबाह कर दे। इसलिए कि मेरे रब ने फरमाया कि इस मस्जिद की बुनियाद फितना और फसाद पर रखी गई। चुनांचे सहाबा इकराम गए और उस मस्जिद को तोड़ फोड़ कर दिया। अल्लाह के नबी गए, फरमाया इस मस्जिद में आग लगा दो, इसके खंडरात में आग लगा दी गई। जिस जगह मस्जिद ज़रार बनाई थी मुनाफिकों ने, जिस जगह, उस जगह को कुरान ने कहा यह फितने की जगह है। पहले ही रोज से जहां मस्जिद बनाई गई इसकी बुनियाद फितनों की जगह पे रखी गई। अल्लाह ने फरमाया यह फितने की जगह। अब वहां किसी हुकूमत में कभी किसी ने कुछ नहीं तामीर किया, हुकूमतें आती रही, बोर्ड लगाया गया, लोग आते इबरत हासिल करते कि ये वो जगह है जो फितने की जगह है, जहां मुनाफिकों ने मस्जिद ज़रार बनाई थी जिसको रसूलुल्लाह ने ढा दिया था। 1400 साल का अरसा गुजर गया, वो जगह वैसी ही रही, किसी ने कोई तामीरात नहीं की, वो जगह खाली रही, फितने की जगह डिक्लेयर होते रही। मगर आले सऊद को क्या सूझी कि इन्होंने वहां एक बड़ी आलीशान मस्जिद तामीर की और मस्जिद का नाम रखा मस्जिद नूर। बड़ी आलीशान मस्जिद है, बेचारे हमारे चंद नावाकिब जिनको मालूम नहीं है, हमारे सुन्नी हाजी जाके भी नमाज पढ़ाते हैं। क्या समझ में आया मिजाज कि जो मुकद्दस मकाम है, जो मुकद्दस जगहें हैं, जन्नतुल बकी मुकद्दस है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जन्नतुल बकी का नाम जन्नतुल बकी क्या है, जन्नतुल बकी के मायने क्या है? जन्नत के मायने जन्नत, और बकी इसलिए कहते हैं एक जो है दरख्त होता है मदीने में गरकद, गरकद यानी वो जगह जहां गरकद के दरख्त, तो उसको कहा जाता है बकी। खित्ते को कहते हैं यानी जन्नत का टुकड़ा, जन्नत का खित्ता, जन्नत का हिस्सा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जन्नतुल बकी में ईमान की हालत में दफन हो गया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने उससे हिसाब लेगा ना किताब, उसको जन्नत में डाल देगा। यह जन्नतुल बकी का मकाम है। तो जहां नबी का खानदान था उसको ढाया, और जहां नबी ने जिस चीज को ढाया था वहां इन्होंने बनाया। तो अंदाजा लगाइए कि ज़हनियत क्या है।